अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़ीन, अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम्स में कम देखने का मौका मिलता है। वैसे जब देखता हूँ तो समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ हो रहा है और लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा किन उमूर में है। मौसम मुल्क में बहरहाल खुशगवार ही इसको कहूँगा। बारिश जगह जगह हो रही है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के और दीगर जगहों पर भी बारिश हो रही है। तहम हमारे मुल्क की जो अमूमी सूरत हाल है, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर और अखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है और ये सोचने पे मजबूर करती है, ना चाहते हुए। सोचता तो हमेशा यही हूँ कि प्रोग्राम की इब्तिदाइया में अच्छी बात की जाए, खैर खैरियत दरियाफ़्त की जाए और वो जो रवायती जुमले हैं, कैसे आप यकीनन अच्छे होंगे, ये सब करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जो हालात मेरे सामने हैं, इनको देखते हुए ये सब करना बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता, बिल्कुल भी गवारा नहीं करता। कोई भी शख्स नहीं, मेरा ख़्याल ये है कि चंद एक तो ज़रूर ऐसे होंगे जो यकीनन खुशहाल भी होंगे, मुतमईन भी होंगे। ताहम एक बड़ी तादाद आवाम की ऐसी है जो बिल्कुल इन हालात से मुतमईन नहीं है। उनके बारे में सोचना है, उनकी फ़िक्र करनी है, उनके मामलात और मसाइल को उजागर करना है। इसलिए ये सारी जो वज़दारियाँ हैं, ये जो मामलात हैं, कैसे हैं आप, ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगी, मुझसे नहीं हो पाते। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं सुबह का वक्त होता है, अच्छी बात से वो करें और इस तरह की बातें करें। तो ये रिवायती बातें और ये जो लगी लिपटी गुफ्तगू है, ये करना जो है ये मुझे नहीं आता, बड़ी माजरत। मैं सख्त बात करता हूँ और सच्ची बात करता हूँ, ये मेरी हमेशा से कोशिश है। और मसाइल ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं, जो एक आम आदमी के मसाइल हैं, इसी पे बात करना चाहता हूँ। इसी के हवाले से कोशिश करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में बात करता रहूँ। मेहमान भी जो यहाँ मौजूद होते हैं उनसे भी, चाहे किसी भी नौइयत के मसाइल हों, मौशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों, आपके सेहत के हवाले से मामलात हों, सारे मसाइल ही मसाइल हैं। तो इन पे बात करना इस वक्त की ज़रूरत है और यही मेरी कोशिश है। अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए यही कोशिश करता हूँ कि जो रिवायती गुफ्तगू है, मौसम आप इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, ये सारी बातें मुझसे नहीं होती। वो यकीनन हम उस हाल पर नहीं है, बिलखुसूस शहर कराची में। अभी आगे चल के अगर मौका मिला ज़रूर बताऊँगा कि क्या कुछ होता रहा। गुज़िश्ता रोज़ जो महज वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही। पूरे शहर की इस वक्त जो सूरत हाल है, सोशल मीडिया के ऊपर हर शख्स अपने इलाके की तस्वीर पोस्ट कर रहा है, हमें भेज रहा है, बहुत सारी जगहों की निशानदेही कर रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, साल साल ये सिलसिला चलता आया है और आगे भी शायद यही सिलसिला चलता रहेगा। इसके साथ साथ दीगर पाकिस्तान के इलाकों से भी जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, सिंध में और कराची बिलखुसूस इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी पंजाब और दीगर इलाकों में हुई है। 110 मिलीमीटर और इससे भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। खुदा खैर करे। और लोगों के लिए जब भी ये बारिश का सिलसिला शुरू होता है मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो बहरहाल उसके हवाले से लोगों ने निशानदेही की है। मैं कोशिश करूँगा इन मामलात पर गुफ्तगू करूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी सियासी सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता एक दिन कबल इस्माइल हनिया की जो शहादत का वाक़या हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा में इज़्तिराब पाया जाता है, बेचैनी पाई जाती है, शदीद गुस्सा है। लोग अपने जज्बात का इज़हार करना चाहते हैं। बहरहाल इससे ज़्यादा और मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। और लोग देख भी रहे हैं, अपने हुक्मरान तबके की तरफ, उनकी जानिब देख रहे हैं कि वो क्या इसके लिए लाहेअमल बनाते हैं या महज सिर्फ़ एहतिजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा जैसे हमेशा होता आया है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। कोशिश करेंगे इन मामला पर गुफ्तगू करूँ। मज़्ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। बिला ताख़ीर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि सीनियर नायब अमीर हैं खाकसार तहरीक के पाकिस्तान के। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के जी लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है निदा शफ़ीक़ साहिबा, जो कि नाज़िमा शोबा ख़वातीन खाकसार तहरीक की, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी निदा शफ़ीक़ साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोफेसर साहब, लंबी तमहीद या सवाल नहीं करूँगा, जैसे मैंने अभी इब्तिदाइया में तस्करा किया कि हम क्या इस दफ़ा भी महज एहतजाज से
اور بوائیکاٹ سے اسی سے گزارا کریں گے، کہ واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے کہ بالکل. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اس وقت، دیکھیے کیسے اس سے نکلا جائے؟ سب سے بڑا اہم مسئلہ جو اس وقت ایک دن پہلے حماس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم فلسطین اسماعیل ہنیہ پر جی جو حملہ ہوا اور ان کا شہادت ہوئی. اسماعیل ہنیہ ایک بڑے جیدار، بڑے دلیر اور صاف گو اور ایمان والے مجاہد تھے. یقیناً. ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی شہادت کو درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کرے. آمین. اور انہوں نے خود ہی نہیں، پورے اپنے خاندان کو اللہ کے سپرد کیا، بے شک. جس میں 3 بیٹے، 3 نواسیاں، بلکہ وہ 3 اور بہن بھی، وہ اور بیٹے ابھی گزشتہ دنوں جی ہاں شہید ہوئے. 3 پوتے. یہ شہادت جو ہے ایک بڑا اعزاز کی بات ہے کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں بحیثیت ایک مسلم کہ اللہ کے جو ہے راہ میں شہید ہونا، خدا سے جنت کے عوض اس نے سودا کیا. مگر اسرائیل کا یہ جابرانہ حملہ، یہ اس پر ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں کہ اس سے ایران کی سانوریٹی کو اس نے مداخلت کی اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں جی انہیں توڑا. بالکل. اور اس پر جو ہے لازمات ہے کہ امت مسلمہ میں ایک شدید جو ہے اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. جی غم و غصہ ہے، خصوصاً ایران جی کے میں گھس کر اس کے دارالحکومت میں جی. اس نے جو میزائل سے حملہ کیا، ہوں. یہ بہت بڑی ایک جنگ کا پیش خیمہ ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ دیگر ممالک بھی ملوث ہو جائیں اور اس کا بدلہ ایران لے گا، جیسا کہ ایران کے صدر جو ہے آیت اللہ خامنئی نے کہا سپریم ہے لیڈر ہیں. بالکل. کہ جی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو ایسی صورتحال جو ہے یہ مشرق وسطیٰ کے لیے جو ہے بہت خطرناک معاملات ہیں. اور جو اس وقت ہمارے مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، خاص طور پر سعودی عرب ہے اور اس کے دیگر دبئی اور ابو وغیرہ ممالک جو ہیں، کویت، یہ اس میں انہوں نے جو رول ادا کر رہے ہیں، یہ انتہائی یعنی خاموشی اور اس میں ان کو آنا چاہیے، اس میں باہر نکلنا چاہیے اور خاص طور پر اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے. بالکل صحیح. پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، پہلے تو اسرائیل کا نام لیا لیکن پھر گول مول کر گئے بات کو کہ جی ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ اس معاملے کو حکومت جو ہے، حکمران جو ہے، وہ کھل کر سامنے آئے تاکہ پتہ لگے کہ واقعی یہ جو معاملات ہیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ جناب احتجاج ہونا چاہیے، جناب اس پر وہ آج کا حکومت نے اس پر دیا ہے کہ آج جمعے کے دن احتجاج ہونا چاہیے. جی. ٹھیک ہے، احتجاج کرنے سے جو ہے معاملات تو ہے حل نہیں ہوتے. آپ کو اس سلسلہ میں باقاعدہ اقوام متحدہ میں اس چیز کو احتجاج کو پیش کریں، اپنا موقف واضح کریں. یہ گول مول بات اور یہ منافقانہ انداز جو ہے، یہ اس سے بات نہیں بنے گی. پروفیسر صاحب، ہماری تو جنگ ابھی بارش کے پانی سے چل رہی ہے. جی تو صورتحال یہ ہے، میں کیا سوال کروں کہ ان معاملات کو دیکھا جائے، یہ کیا جائے. یہاں تو بارش کا پانی گھٹنوں گھٹنوں کھڑا ہے لیکن پانی نکالنے والا کوئی نہیں ہے. مطلب آپ یہ سوچئے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت ہے اور ہمارے جو مسائل ہیں آج بھی وہی مسائل ہیں جو دنیا میں شاید جو اب جن کی نظیر نہیں ملتی، یا دنیا میں کوئی ایسا شاید ملک ہو جہاں پر اس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہا ہوں. غیر معمولی بارش ہوئی دبئی میں اور ایسی جگہوں پر، مگر وہ ہاں بالکل 24 گھنٹے میں صاف ہو جاتی ہیں. صاف ہو جاتا ہے. بلکہ 2-3 گھنٹے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں. وہاں حالانکہ ان علاقوں میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی، اور یہاں تو باقاعدہ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں کہ بارشوں کی ہیں. اور کراچی میں تو خاص طور پہ جو ہے بہت کم بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اب بارشوں کا سلسلہ پنجاب میں بھی شروع ہے، KPK میں بھی ہے. سیلاب کی صورتحال بن چکی ہے اور گلیوں محلوں میں تو خاص طور پر جو جہاں پانی کھڑا ہے، حکمران تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب 80% علاقے ہم نے صاف کر دیے اور جناب اب پانی کہیں نہیں کھڑا ہوا. عوام دیکھ رہی ہے ان کا منہ کہ جناب جس کیچڑ سے، پانی سے ہم مسجدوں میں جا رہے ہیں نکلتے ہوئے، بچے اسکولوں سے آ رہے ہیں اور بچیاں جا رہی ہیں، سمجھے نا، وہ پانی ان کے لیے
خود ایک بیماریاں پیدا کرنے کا موجب بھی بنتا ہے. اور پھر یہ کہ ہمارا ملک میں خاص طور پر جو ہے، خاص طور پر ایسے گلیاں کوچے اور بازار جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں پانی سے. اور میڈیا دکھا رہا ہے، چینلز دکھاتے ہیں کہ لیکن یہاں پر کچھ جو حکمران ہیں بے حس حکمران ہیں، انہیں ہمارے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو اپنے مسائل حل کرنے ہیں، ان کی جیب اور ان کا پیٹ سب سے آگے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. مہنگائی ہے، بجلی کے سب سے بڑے مسائل جو ہیں کھڑے ہیں. بتائیے آپ کے بجلی کا مسئلہ اتنا اس قدر کھڑا ہو چکا ہے کہ لوگوں نے کھانا پینا ایک وقت کر دیا. بچوں کی فیسیں نہیں جاتی، مکان کے کرائے نہیں جاتے، لیکن بجلی کا بل جائے گا. جس دن آپ بجلی کا بل نہیں دیں گے، اگلے دن کے سی والے آ جاتے ہیں کہ جناب بجلی کاٹنی ہے، آپ نے بل دیا ہے نہیں دیا. اور وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ان کے غلام ہیں. اور حقیقت میں ابھی ہم غلام ہیں. ہمیں اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ احتجاج اور مظاہرے اور جلسے جلوس جو ہیں یہ ہوتے ہیں، مگر ان کو سنا جائے. گورنمنٹ حکومت جو ہے حکمران سنیں، اور ان کے جو اس وقت مسائل ہیں اس کو اگر نہیں حکمران حل کریں گے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب بنتا چلا جا رہا ہے. بالکل صحیح. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے، میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ چند ایک سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں بھی آپ اس کو اگر مختصر کر لیجئے تو میں صرف ایک جماعت ہے ایسی جو نظر آتی ہے جو اس کے لیے باقاعدہ دھرنا بھی کر رہی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے. یہ مسئلہ تو پورے ایک ملک کا مسئلہ ہے، تاہم لوگوں کی دلچسپی ابھی ایسی بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ وہ باہر نکلیں، سڑکوں پر آئیں. جو اس وقت ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، گزشتہ روز کی خبر آپ کی خدمت رکھوں گا میں. بجلی کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، بشمول یہ کراچی کی جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی اور پورے ملک کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں، اربوں روپے لوگوں سے نکلوا لیے جعلی بلنگ کر کے، اور کیا اس کو نام دیجئے. لیکن کوئی سنوائی ہے ہی نہیں کسی فورم کے اوپر. نہ کوئی ادارہ پاکستان میں ایسا ہے جو اس کے خلاف کارروائی کرے، نہ عدالتوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. اور میں صرف یہ کہہ دیا گیا کہ اگلی دفعہ جو بل آئیں گے اس میں ایڈجسٹ کر لیں گے. یہ مطلب کیا کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ دنیا میں آپ دنیا بھر میں آپ رہیں، کوئی ایسی مثال آپ کے پاس ہے کہ کنزیومر کے اوپر اتنے بڑے بڑے ڈاکے مارے جائیں اور کوئی اتھارٹی کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ یہ تو فرمائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو صورتحال واقعی یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. اور باہر ہمارے پاکستانی جتنے باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو بڑے دیکھ رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت سنوائی نہیں ہو رہی، عدالتی نظام جو ہے وہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا بھرپور طریقے سے، اور مختلف ایک ہی بجلی کے بل پر آپ 18 قسم کے ٹیکس لگا کر آپ ان سے ان کا خون چوس رہے ہیں. اس طرح تو جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کو دیگر ٹیکسوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور عدم تحفظ ہے. جو احتجاج کرتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اس پہ غداری کا سٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ جی اس نے احتجاج کیوں کیا ہے، بولا کیوں ہے. یہ حالات جو ہے اس وقت غمازی بہت بڑا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے ہمارے ملک میں. عوام موت کے دہانے پہ کھڑی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں، عزتیں محفوظ نہیں. اب آئے دن دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کو بیچاروں کو ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہے ہوتے. ان کے کرائے کے مکان ہیں اور مکانوں کا کرایہ جو ہے، ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ مکان کا کرایہ 10-12 ہزار ہوتا تھا اور بجلی کا بل 300-400 روپے آتا تھا. اب مکان کا کرایہ 40-50 ہزار کرایہ ہے، 30-35 ہزار کرایہ ہے، اور کرایہ سے دگنا جو ہے بل آ رہے ہیں. لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اس وقت جو ہے ہمارا ملک اس وقت. لیکن یقین مانیے کہ یہ حالات ہماری قوم کو فلج ضرور بنا رہے ہیں. اس وقت جو ہے نا آپ یہ کہیں کہ عوام بفری ہوئی ہے، عوام دیکھ رہی ہے. ہم جب باہر نکلتے ہیں تو عوام ایسے بلبلا کر ہمارے پاس آتے ہیں اور بلکتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ آپ جو ہے ہمارے آگے، ہم آپ کی جو ہے آپ کھڑے ہوں. اور ہم یہ ذرا فرمائیں کہ یہ آپ کی جو عوام جس کا بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ تو سیاسی جماعتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. یہ تو ان کو ایوانوں میں
پہنچانے کے لیے باولے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو جتواتے ہیں، ایوانوں میں بھیجتے ہیں، پھر وہی ساری کہانی دہرائی جاتی ہے. یہ آج بھی اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو بات کب سمجھ میں آئے گی؟ یہ تو ذرا بتائیے. کہ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں جو ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ خود رو رہے ہیں، وہ خود چیخ رہے ہیں. ان کے بل، کیا بجلی کے بل ان کو نہیں آتے؟ ٹیکس ان کو نہیں مل رہے ان پہ؟ سمجھے نا، سب چیزوں میں وہ اس وقت پریشان ہیں. اب آپ کی آواز جو ہے، یہ میں دیکھتا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی ہیں، چاہے وہ سندھ کی ہیں یا پنجاب کی ہیں یا وفاق کی ہیں، وہ سب ان کے جو کارکن ہیں، ان کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، وہ بھی اس وقت پریشان بیٹھے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. انہوں نے آگ میں تو ہاتھ ڈال لیا، ووٹ تو ڈال دیا، لیکن اب اس آگ سے کوئی شخص نہیں بچے گا. 95% لوگ اس آگ میں جل رہے ہیں اور 5% طبقہ اس برات کو حاصل کر رہا ہے. چاہے بجلی کے بلوں، بجلی ہے، ایس او پیز کے معاہدے جو ملک کے خلاف چل رہے ہیں، سمجھے نا، جو ہم یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے ایس او پیز کا معاہدے کیے ہیں وہ اس ملک کے کو ان پہ غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے. عوام پہ ظلم کیا ہے ان لوگوں نے. ٹیکسوں کی بھرمار ہے کہ جو آپ کا ٹیکس نہیں جو دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کے کاروبار ہم بند کر دیں گے. کھانا خراب تو پہلے ہو چکا ہے اس ملک کا، بیڑا غرق کاروبار کا پہلا ہو چکا ہے. اب کہاں سے لوگوں کو جو ہے تباہی کے دانے پہ پہنچاتے چلے. بالکل ٹھیک ہے. ندا بی آپ کی طرف آؤں گا. ذرا آپ کا گلا کیونکہ ٹھیک نہیں ہے، کوشش کیجیے گا کہ جتنی بات ہو سکے وہ کر لیں. ہم زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے. یہ جو ساری صورتحال ہے، میں آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا. آپ کی بڑی کوششیں ہیں، کاوشیں. ورکر جو ہے وہ انہی کے اوپر یہ کہ جو ساری امید ہے نا اب یہ کھڑی ہے کہ وہ سامنے آئیں اور واقعتاً کوئی فیصلہ کریں. کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا حالات کا جائزہ لے رہی ہیں؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرمائیں. بہت شکریہ. حالات کا جائزہ وہ تو آپ کے بل میں ہے اور آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے سمجھتے ہیں، اور آپ نے کہا بھی ہم سے زیادہ. بات یہ کہ یہ جو آواز ہے یہ بھی کل لوگوں کے ساتھ میرا رہا. 3-4 دن سے یہ مسلسل لوگوں کے ساتھ رائے مانگی جا رہی ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. وہ بولے اب ہم کسی کے ساتھ نہیں. بالکل صحیح کہا. جو بات سچ ہے، آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں. وہاں پل کے نیچے جو دھرنا دیا، ہماری جو رینجرز آ گئی، پولیس آئی، انہوں نے بولا کہ جاؤ، وہ ہیڈ کوارٹر اپنا بچا لیا تھا تم نے، وہ کور کمانڈر ہاؤس فلانا ادھر. وہ اس طریقے سے دیکھیں سوشل میڈیا پہ کافی بہت کچھ ہے. تو اب پارٹیز اور یہ سب دیکھیں، میں اب کیا کہوں، یہ تو آپ کے علم میں ہے جو بات ہے. میڈیا ہی پیش کر رہا ہے، میڈیا ہی نہیں دیا، اور ہم عوام ہیں اور ہمارا میڈیا میں یہ سب. سیاسی لیڈران دیکھتے ہیں، اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں جاؤ بھائی لاؤ. اتنا ممبر ضرور ہونا چاہیے. اور آتا 100 ہے، دکھاتے ہیں 200 ہیں. تو آتا ہے 1000 ہے، دکھاتے ہیں 10 لاکھ بندہ آیا تھا. تو اس طریقے سے یہ پیسے سے ہوا. پہلے بھی ایک مہنگائی مارچ ہوا تھا، اس میں پر ہیڈ جو کہوں گی میں اسے، سب ہیڈ کا 30,000 لگایا گیا تھا. اور اس میں وہ چلتے رہے اور کم بھی ہوتے رہے، پھر چلتے رہے کہ کب ملے گا کب ملے گا، کم ہوتے رہے. اور اس طریقے سے جو گاڑی میں آ سکتے تھے تو وہ گاڑیوں سے سوار ہو کر گئے. اور اس کے بعد جو اس کا رد عمل آیا وہ مہنگائی مارچ سیدھا مہنگائی توڑ سڑ توڑ مارچ تھا. کہ وہ مہنگائی نہیں تھی، وہ مہنگائی کے نام پر آ رہے تھے کہ وہ عوام کے اوپر بم باندھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک لفظ تھا. عوام چلنے کے لیے شاید اچھا ہونے والا ہے، ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جو ایک حکومت گرائی گئی، جو اس وقت سے عذاب شروع ہوا وہ ہر خاص عوام جانتا ہے. یہ میں نہیں جانتی، کوئی ایک بندی نہیں، پورا پاکستان اس زد میں آ گیا. اور یہ رجیم چینج کے بعد آج پھر دوبارہ مسلط ہو گئے جو ہمارے 10 برت سے باہر نظر آ رہے ہیں. پھر ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ایک جماعت کو پیس کر ناجائز ان کے گھروں سے لوگوں کو اٹھا کر لیڈیز کی بے حرمتی کا ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے. کیسے آواز نکالے، کیسے جائیں لوگ. ایک کو اٹھاتے ہیں، ایک اٹھتا ہے، یعنی ہم نہیں اٹھاتے، کیوں اٹھائیں گے ہم؟ ایک اٹھتا ہے اور ایک نہیں. میں بتانا چاہوں گی کہ کل بھی تھانے میں اتفاق سے 3 تھانوں سے تعلق ہوا. آپ یقین کریں، حلفیہ کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ہسبینڈ نے اپنی وائف کو
मारा और बच्चों समेत बाहर निकाल दिया। और चूल्हे के जो बर्नल थे, वो जो बर्नल होते हैं क्या जिससे चूल्हा जलता है, उसका केस था कि वो निकाल के उसने गरक कर दिए। कहने लगा ना होगा ना जलाएगी तू गैस का बिल। जब मैं वो गुफ्तगू सुन रही थी, आप यकीन करें, ये देख रहे हैं आवाज़, ये वो वाली आवाज़ भी है कि मैं लोगों का, और मैं थाने में जाके अपने नंबर बांट रही, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप अपना नंबर दे दें, हमारी सुनवाई कर दें। मेरा शौहर अपनी अम्मी के घर जाके छुप गया है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे कर लें आप, नहीं तो इंस्पेक्टर जनरल चले जाए, नहीं तो DIG साहब के साथ चल जाए पास, और न्यू टाउन थाने में एप्लीकेशन लगा दें कि ये थाना नहीं सुन रहा। अब आप देखें, कल एक बुजुर्ग अम्मा उस थाने में आई, क्योंकि ये एक मैटर था, और वो जो चल रहा, वो भी यही बिजली गैस पानी पे लड़ाइयाँ तलाक़ें बढ़ गई। बिल्कुल है, सही। 2 बच्चे ने जहर खा लिया माँ बाप के झगड़े से, जिना हॉस्पिटल वो गए, 12 साल और 10 साल बच्चों की उम्र थी, और उन्होंने वो घर में कॉकरोच की दवाई थी, और वो माँ उनसे ये कहती थी इसको पास नहीं आना, ये जहर है। बच्चों को ये बात पता थी कि जहर है। ये वाक़या खुला है, जिना का हॉस्पिटल का वाक़या है, कल 3रा दिन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो रहा है हमारे मुल्क में। लोग किसी ना किसी तरीके से, भाई को भाई मार रहा है कि तू मोटर नहीं चलाना, बिजली का बिल तेरी वजह से आया है। बिल्कुल सही कह। ये कितना बहरान, ये घरेलू बात मेरे पास थे, ये पर्सनल मैटर जो थानों में आ रहे हैं, ये थाने वाले के कुछ मसाइल हैं। यकीनन आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक आम आदमी के मसाइल यही हैं, और यही कुछ हम सबसे लेके शाम मेरे अपने ही घर का है। मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे अपने घर का मैटर आया कल कि लाइफ उसने मुझे, मैं जा नहीं सकी सॉरी, थाने में मैं थी तो मैं जा नहीं सकी, उसने लड़ाई को मोबाइल ऑन करके सुनवाया। बिल तुम भरो, मैं कैसे भरूं, ये तो 27,000 का बिल है। तो यहाँ पर चीनी पत्ती नहीं, चीनी पत्ती दूध नहीं है, मैं चूल्हा जलाऊं, कैसे जलाऊं, मैं क्या करूं, मैं कैसे खिलाऊं इनको। और ये देखो, ये बच्चा सौदा सलूफ घरों पे पहुंचाता है, इसको 12,000 देते हैं, 27,000 का बिजली का बिल है। कहाँ से नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेसर, ये जो सूरत हाल है ये किसी एक घर की नहीं है, अब तो ये हर जगह यही मामलात नज़र आ रहे हैं। जैसे भी बहन हमारी फरमा रही थी, तलाक़ें भी हो रही हैं, लोग, अब तो ये बहुत छोटी चीज़ है। परसों गुजरांवाला से ख़बर आई है, ख़ातून हैं, उन्होंने अपने इलाज की गरज से जो वो पैसे जोड़ के रखे थे, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया कि उन्होंने वो बिल भर दिया और उसके बाद अपनी जान ले ली। ये सूरत हाल हो गई है। लेकिन बड़े हैरान हैं कि ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, वही मामला चल रहे हैं, वही एक अजीब कैफियत में हैं, यानी कि उनको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि किसी चीज़ का असर ही नहीं है। कोई ऐसा बयान ही, एक झूठा बयान ही दे दें कि जिससे पता चले, लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आने वाले वक्त में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। किसी के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है वो IMF के कहने पर हो रहा है, और आप करते रहिए, और महज उनसे सिर्फ उधार पैसे पकड़ने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और वो पैसा किसके ऊपर खर्च हो रहा है ये भी किसी को नहीं मालूम, कि वो लोगों की फलाह पर खर्च हो रहा हो या उनको निजात दिलाने के लिए हो, ऐसी तो कोई खबर नहीं है। तो फिर किया क्या जाए, सवाल ही पैदा होता है। देखिए, झूठ तो ये सुबह से शाम तक बोलते हैं, बड़ी दिलेरी, जी, बहुत बेगैरती के साथ, समझे ना, झूठ बोला जा रहा होता है और लोग सुन रहे होते हैं, देखते हैं अवाम। दूसरी बात ये है कि इनसे तवक्को ये रखी जाए कि ये हमारे हक में कुछ फैसले करेंगे, अवाम के हक में कुछ बात करेंगे, नेवर। ये बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन अमली दरामद कुछ नहीं हो रहा होता। जो कौम सूद में फंस जाए, सूद दर सूद है, समझे ना, आपको मोबाइल पे जो आप लोड लेते हैं उस पे भी सूद अदा हो रहा होता है, समझिए। अब बात यह कि जिसमें जगह जगह सूद पे इस कौम को फंसा दिया जाए, तो अल्लाह से जंग नहीं, बिल्कुल है। ये बहुत बड़ा अजाब में फंसे हुए क्यों है, IMF में फंसा दिया है इन्होंने, और कहते हैं कि जनाब वो जी पिछली हुकूमत ने यूं कर दिया था, आपने क्यों किया, उन्होंने साइन कर दिए थे, माहिदे कर दिए थे, खुद उससे पहले भी खुद, और उससे पहले भी खुद। अरे यार, जब से सिलसिला चला रहा है ये जनाब 75 साल से यही सिलसिला चला रहा है। ये जितने भी आ रहे हैं, पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी हुक्मरान आते चले गए हैं, इनमें इनका काम क्या था, इनको खास एजेंडे पे काम करने के लिए दिया जाता था। और भी ये कि जी आप SOPs में
یہی لوگ بیٹھے ہیں, انہیں کے اپنے معاہدے انہوں نے کیے ہیں, ان کے اپنے اس میں کمیشنز موجود ہیں, انہوں نے مال کھایا ہے اس قوم کا خون چوس کر. بات یہ کہ اب آپ اگر تھوڑا سا ریلیف دینا چاہتے ہیں اس ملک کو, لوگوں کو ریلیف دیں, بجلی کے بل کم کریں, کم از کم جو ہے 200-400 یونٹ جو ہیں وہ آپ اس میں فری کریں تاکہ غریب کا سانس بحال ہو. بالکل صحیح. ورنہ یہ یاد رکھیے گا یہ طوفان جو ہے یہ لے کے خس و خاشات کی طرح ان حکمرانوں کو لے جائے گا, اور ان کا پھر بچنا محال ہے. اس وقت جو ہے صورتحال, اس وقت عوام بالکل بے فری ہوئی ہے, اور یہ ہم سمجھیں کہ ان سے اگر اس وقت عوام بالکل سیاستدانوں سے ناراض ہے, کسی بھی سیاسی پارٹی سے لوگ ناراض ہیں, ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. ان کے مسائل حل کرنے والا کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا ہے ان کی جنگ لڑے. ہم خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم پہ ہیں, ہم آئے دن روزانہ تھانے کچہریوں میں جا کر ان کے بیچاروں کے بل جو ہیں وہ کبھی کم کروا رہے ہیں, کبھی تھانوں میں جا کے ان کے مسائل حل کر رہے ہیں, کبھی تو ان کے عوام کے ساتھ ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا قومی مفادات کا ایجنڈا ہے. ہم سمجھا, اب ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. نہ ہمیں حکمرانی چاہیے, نہ ہمیں سیٹیں چاہیے, نہ ہمیں کچھ چاہیے. ہم فلاحی کام کر رہے ہیں اور انقلابی انداز میں کر رہے ہیں. دن رات ہمارا ایک ہو رہا ہے. ہمیں بات یہ ہے کہ عوام کو بھی اس سلسلہ میں خاکسار تحریک کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, آنے والی نسلوں کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, ہم نے مارے کھائی ہیں. میں نے خود جیلوں میں, کبھی کوٹ لکھپت جیل میں نے گزارا ہے, کبھی میں کسی جیل میں تھا, کبھی یہاں پر کراچی جیل میں بھی ہم نے وقت گزارا ہے. تو بات یہ کہ اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ اگر حکمران نہ سنیں گے, سمجھے نا, اب نیستاں سے ایک یہی صدا باقی ہے, نہ سنی تو نے تو پھر تیری سزا باقی ہے. یہ اب عوام کو جو ہے نا اپنا حوصلہ دینا چاہیے, اور ایسے معاملات میں ہماری کال, آج ہمارا اجلاس بھی ہے. آج ہم نے اپنا گلستان جوہر گلیمر مال میں باقاعدہ طور پر ہمارا اجلاس ہے, جس میں ہم نے تمام لوگوں کو ہر طبقے شعبہ فکر سے متعلق بلایا ہے کہ آئیے ہمیں رائے دیجئے, ہمارا ساتھ دیجئے, اور ہم آپ کی جنگ لڑنے کو تیار ہیں. ہم کفن باندھ کر سر اس پہ آگے ہیں, اور عوام کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں. ہمیں آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں. تو یہ آج شام 4 بجے ہمارا اجلاس ہے. میں عوام کو کہتا ہوں کہ آئیے ہمارے اس اجلاس میں شرکت بھی کریں, اور اس معاملے کو آپ اپنے جب تک اپنی بقا کی جنگ خود نہیں لڑیں گے, یاد رکھیں زندگی میں اگر موت سے لڑنا ہے تو پھر موت سے, اگر آپ بچنا ہے تو پھر ان حالات کو موت سے لڑنے کے لیے مترادف ہے. جہاد کریں, ان حالات کے خلاف چلیں, اور دیکھیے امن و امان قائم ہونا چاہیے. صاف بات ہے, ہم امن کے علم بردار ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ توڑ پھوڑ, جلاؤ گھراؤ, قتل و غارت گری ہو. ہم یہ ان حکمرانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان حالات سے اگر سبق نہیں سیکھو گے تو یاد رکھو تمہارے لیے بھی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. یہ وقت آتا ہے جب اللہ کی رسی کھینچتی ہے تو پھر بڑے بڑے فرعون جو ہیں وہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسا. آپ کا جتنا کمایا ہوا, جتنا نوٹ بنائے ہوئے ہیں, دیکھیے شہنشاہ ایران بالکل ایسا ہی سامنے ہے. مثال ہے کہ جب وہ شہنشاہ تھا تو فرعونوں کی طرح تھا. بالکل. لیکن جیسے ہی جب وہ اس کی اقتدار ختم ہوا, تختہ الٹا, اس کو کسی ملک نے جائے پناہ نہیں دی, اور قسم پوشی کے وہ لوگ گئے ہیں. تو آپ کی بھی حالت یہ نہ ہو. جس طرح بڑے بڑے ہم نے فرعونوں کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا, یہ فرعونیت ختم کرے اور ٹھنڈے دل سے اس ملک کی بقا کی لیے کام کرے, اور عوام کو اپنا لازمت ہے. یہ جناب حکومت جو ہوتی ہے, ریاست جو ہوتی ہے, وہ عوام کے لیے ماں ہوتی ہے. یہ ریاست سوتیلی ماں بن گئی ہے. ہمارے اس وقت 25-30 کروڑ عوام جو ہیں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا, جس وقت عوام بفرتی ہے, جب عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, نہ اس وقت وہ دیکھیں گے خون, نہ دیکھیں گے آگ, اور نہ وہ دیکھیں گے کہ جناب ہمارے ہاتھ میں کیا آیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات کو اس وقت کنٹرول کر لیں,
हुकूमत इस वक्त रिलीफ दे अवाम को, ये बिजली, पानी, गैस, महंगाई, टैक्सों की भरमार, पेट्रोल पे कंट्रोल करे और अवाम को रिलीफ दे दे। ये मौका है, ये वक्त है। हम आपको कह रहे हैं कि इस मौके को आप अगर हाथ से गंवा देंगे तो याद रखिए वापसी का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, मुख्तसर वक्त में मुल्की हालात के ऊपर गुफ्तगू की है। कहने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ये जो सूरत हाल है इसके बारे में प्रोफेसर साहब बात कर रही थी। आपने कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, आप कुछ कह दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत प्यारा सवाल किया। देखिए प्रोग्राम का वक्त कम होता है, मसले मसाइल इतने ज़्यादा है कि इतने 10,000 प्रोग्राम भी दिन में की जाए तो मसला हल नहीं हो सकता। बात ये है कि वक्तन फ़ौक्तन इजलास, जलसे, जुलूस जारी हैं। लोग ना ये देख रहे हैं कि अगर मैं जलसे में जाता हूँ तो वो बिल, ये चीज़, वो चीज़, एजुकेशन है नहीं। और टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के इफ्तिताह हो रहे, वो पैसा फंसाने का एक आइडिया है। बात दरअसल ये है कि जो मुल्क में इस वक्त हो रहा है वो तमाशा बन रहा है। बिल्कुल सही। दूसरे ये कि अवाम झोलियाँ फैला के बदुआ ज़रूर दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख लें, लोग टुकड़ों में बट रहे हैं, सियासत के टुकड़ों में नहीं बट रहे। लोग ये कहते हैं कि अगर हम बोलते हैं तो वो जी सोशल मीडिया पे मवाद मिल जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा। यानी बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, वो ख़त्म हो चुका है। लोग बोलने के लिए भी देख रहे हैं कि कैसे बोले, हमें तो ये पकड़ लेंगे और ये हम जलसा जुलूस करेंगे, दहशतगर्दी का पर्चा कट जाएगा और गिरफ्तारी हो जाएगी, घर का चूल्हा औंधा हो जाएगा, मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये सब बातें हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। चंद बारिश के कतरों से और गाड़ियां और वो सब बिल्कुल गया, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये मुल्क का जो ये है इंसानी समंदर, ये नहीं सोचे आप अभी कि वो वहाँ जलसा हो रहा है, अभी नहीं निकले, जब निकलेंगे तो सब रोके नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निदा शफीक साहिबा, जनाब प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब, मौजूद मेहमानों का बड़ा शुक्रिया कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।